سندھ حکومت کا رات 12 بجے سے 15 روز کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان۔ تمام سرکاری اور نجی دفاتر بند ہوں گے۔ شہری بلا ضرورت سڑکوں پر نہیں آ سکیں گے۔ 2 روز میں صرف ایک بار باہر نکلنے کی اجازت ہوگی۔ سیکورٹی اہلکار شناختی کارڈ سے انٹری کریں گے۔ پیٹرول پمپس، سبزی گوشت کی دکانیں، میڈیکل سٹورز اور اسپتال کھلے رہیں گے۔ اٹلی والی غلطیاں پاکستان میں دہرانا نہیں چاہتے۔ بلاول بھٹو زرداری کا اعلان۔ کہتے ہیں وفاق اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرے، ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہی پڑے گا۔ انتظار کریں گے تو سب سے زیادہ نقصان غریب کا ہی ہوگا۔ کچھ بھی ہو جائے ملک میں لاک ڈاؤن نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا 2 ٹوک اعلان۔ کہا ہمارے حالات اٹلی اور چین کی طرح نہیں، اگر لاک ڈاؤن کیا تو غریب سب سے زیادہ متاثر ہوگا۔ کورونا کے خلاف جنگ میں پہلا پاکستانی ڈاکٹر زندگی ہار گیا۔ محکمہ صحت گلگت بلتستان کی تصدیق۔ شہید کو قومی ہیرو کا درجہ دینے کا مطالبہ۔ کوئٹہ میں بھی پہلا مریض جان سے گیا۔ ملک بھر میں اموات کی تعداد 6 ہو گئی۔ ملک بھر میں 24 گھنٹوں میں 131 نئے کیسز رپورٹ۔ سندھ سب سے زیادہ متاثر، تعداد 333۔ پنجاب میں 225 کیسز رپورٹ۔ ملک میں متاثرین کی تعداد 760 ہو گئی۔ سندھ میں رینجرز کے ساتھ پاک فوج بھی تعینات ہوگی۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کی پروگرام آج ران مبشر کے ساتھ میں گفتگو۔ کہا یہ کرفیو نہیں بلکہ کیئر فار یو ہے۔ اسلام آباد میں بھی جزوی لاک ڈاؤن کا اعلان۔ شہر کے تمام شاپنگ مالز، ریسٹورانٹس اور کیفے 1 ہفتے کے لیے بند۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ کورونا سے دنیا بھر میں صورتحال خطرناک۔ اٹلی میں 651 افراد جان سے گئے۔ اسپین میں 375، ایران میں 129، امریکہ میں 90 اور برطانیہ میں 48 افراد ہلاک۔ اور شب معراج، جب امت کو نمازوں کا تحفہ ملا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور کی گھروں میں عبادت کرنے کی اپیل۔ قوم اللہ کے حضور کورونا سے نجات کی دعا کرے۔ السلام علیکم۔ آج 12 میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید، میں ہوں علی عابد۔ ہیڈ لائنز آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کراچی سمیت سندھ بھر میں مکمل لاک ڈاؤن عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ آج سے 15 روز تک سندھ بھر کے تمام کاروباری مراکز، ریسٹورانٹس اور دفاتر بند کر دیے گئے ہیں۔ سندھ حکومت کی جانب سے احکامات جاری ہوئے ہیں کہ گلی محلوں میں بلا ضرورت نظر آنے والے افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے گھروں سے نکلنے والے افراد کو شناختی کارڈ کے ساتھ آنے کی ہدایت کی ہے۔ آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کہ سندھ بھر میں لاک ڈاؤن کا آغاز ہو چکا ہے۔ 12 بج چکے ہیں اور 15 روز کے لیے یہ لاک ڈاؤن رہے گا۔ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ رات کو 12 بجے سے پورا صوبہ سندھ میں ایک لاک ڈاؤن ہوگا۔ کرفیو نہیں، کیئر فار یو۔ سندھ حکومت کا عوام کے لیے اہم اقدام۔ سندھ بھر میں 15 روز کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان۔ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آج رات کو 12 بجے سے پورا صوبہ سندھ میں ایک لاک ڈاؤن ہوگا۔ آج رات 12 بجے کے بعد سے تمام دفاتر، اجتماع گاہیں بند ہوں گی۔ شہری بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں، نہ ہی گاڑی میں 2 سے زیادہ افراد سفر کریں۔ اس لاک ڈاؤن کا مقصد یہ ہے کہ سارے دفاتر جو اجتماعات کی جگہیں، شاپنگ سینٹر، سکولز وغیرہ تو ہم پہلے ہی بند کر چکے ہیں، یہ سب بند ہوں گے۔ اگر کوئی گاڑی میں ہے، ہماری یہی تجویز ہے کہ 2 سے زیادہ لوگ نہ بیٹھیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے احکامات دیے، ہر شخص گھر سے نکلتے وقت شناختی کارڈ ساتھ رکھے۔ اگر کسی نے گروسری لینے جانا ہو تو ہم کوششیں کر رہے ہیں کہ 2 دن میں ایک بار وہ نکل سکے۔ اس کو بھی مانیٹر کرنے کا طریقہ ہے، جو شخص بھی باہر نکلے گا وہ اپنا شناختی کارڈ دکھائے گا۔ وہ شناختی کارڈ کسی بھی لا انفورسمنٹ میں وہ انٹر ہو جائے گا تو ہمارے پاس IT سہولیات موجود ہیں کہ ڈیٹا بیس میں وہ پتہ چل جائے گا کہ جی یہ 2 دن سے پہلے تو دوبارہ نہیں نکل رہا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مخیر افراد سے اپیل کی کہ غریبوں کی امداد کے لیے حکومت کا ساتھ دیں۔
میں سب سے پہلے تو اپنے صوبے کے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم سب جو اس کمرے میں بیٹھے ہیں اس وقت، ساری پولیٹیکل پارٹیز، سارے سٹیک ہولڈرز ناکام ہوں گے اگر آپ کا ساتھ ہمیں نہیں ہوگا۔ اگر عوام نے ساتھ نہ دیا تو ساری محنت رائے گاں جائے گی۔ عوام کی جانب سے سندھ حکومت کے احکامات پر کس حد تک عمل درآمد کیا جا رہا ہے، یہ ہم جانیں گے آج نیوز کے نمائندے شہریار ساجد سے۔ شہریار بتائیے گا، اب چونکہ 12 بج چکے ہیں، مکمل لاک ڈاؤن کیا جانا ہے شہر کو، کیا مناظر دیکھ رہے ہیں، کیا صورتحال نظر آ رہی ہے؟ علی بالکل، اس وقت میں مین کراچی کے سینٹر میں موجود ہوں، یعنی صدر کے اندر، اور اس وقت میرے پیچھے بالکل اندھیرا گپ ہے، اسٹریٹ لائٹ آف ہے، پولیس جگہ جگہ مجھے نظر آ رہی ہے، دکانیں ساری مکمل طور پر بند ہے۔ 12 بجے سے پہلے میں یہاں پہ پہنچا تھا تو کچھ دکانیں کھلی ہوئی تھی، لیکن اس وقت وہ بھی مکمل طور پر بند ہو چکی ہیں۔ میرا کیمرہ اگر دکھا سکے پیچھے آپ کو، تو یہاں پر آپ دیکھیں لائن سے ساری دکانیں بند ہیں، حالانکہ یہ صدر جو کہ 24 آورز کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز یہاں پر ہوتی رہتی تھی، لیکن ابھی مکمل طور پر جو ہے بند ہو چکا ہے۔ ٹریفک پولیس والے، دوسرے پولیس والے وہ یہاں پر مجھے نظر آ رہے ہیں، 2 موبائل یہاں پہ مین صدر میں کھڑی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جب میں یہاں پر آ رہا تھا تو پورے شہر کے اندر مجھے رینجرز کی گاڑیاں جو گشت کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور وہ باقاعدہ جو لوگ باہر تھے، گھروں سے باہر نکلے ہوئے، تو ان کو یہی کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ گھروں کے اندر چلے جائیں، باہر مت نکلیں۔ اسی طرح کر کے پولیس والے بھی جو ہیں وہ بھی یہ میسج جو ہے کنوے کر رہے ہیں لوگوں تک کہ آپ فوری طور پر جو باہر ہیں وہ اندر چلے جائیں گھروں کے اندر، اور جو راستے کے اندر ہیں، یعنی جو گاڑیاں ابھی یہاں سے گزر رہی ہیں، جو آ رہی ہیں، ان کو بھی فوری طور پر ہدایت یہ جاری کی جا رہی ہے کہ آپ لوگ فوری طور پر جو ہے وہ گھر چلے جائیں، کیونکہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ جی اچھا، یہ بھی بتائیے گا، اس وقت یقیناً اس ایریا میں ریسٹورنٹس بھی ہیں، کیفیٹیریاز بھی ہیں، تو ان کی کیا صورتحال ہے؟ مکمل طور پر بند کرا دیے گئے ہیں؟ جیسے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے تک ڈیلیوری سسٹم یا ٹیک اوے سسٹم چل رہا تھا، وہ ابھی جاری و ساری ہے یا وہ بھی بند کرا دیا گیا ہے؟ علی بالکل، اس وقت مجھے تقریباً 7 سے 8 ایسے ریسٹورنٹ نظر آئے ہیں جو کہ کھلے میں، اور انہوں نے باقاعدہ باہر بینر لگایا ہوا ہے جس کے اوپر ٹیک اوے اور ڈیلیوری جو ہے وہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، اور وہاں پہ رش لگنے نہیں دیا جا رہا ہے، کیونکہ اگر 5-6 لوگ کھڑے ہوئے تو ان کو بھی فاصلے پہ کھڑا کیا ہوا ہے، اور جو آرڈر دے رہے ہیں وہ لینے کے بعد ٹیک اوے کر کے وہ واپس اپنے گھروں کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ لیکن ریسٹورنٹس مجھے بند نظر نہیں ہے، 7 سے 8 ریسٹورنٹس میں نے گنے ہوں گے جو کہ مجھے نظر آئے اور وہ کھلے ہوئے، اور ان کو بند بھی نہیں کروایا جا رہا۔ اسی طرح جو دودھ کی دکانیں وہ مجھے کھلی ہوئی نظر آئی ہیں، سبزی اور پھل کی دکانیں مجھے کھلی ہوئی نظر آئی ہیں۔ اس کے علاوہ تمام دکانیں جو ہیں وہ بند ہیں، چاہے وہ آٹو پارٹس ہوں یا کسی اور چیز کی دکان ہو، وہ تمام کی تمام تقریباً بند ہیں۔ صرف اور صرف ریسٹورنٹس کا جہاں تک کہا جا رہا تھا کہ بیٹھنے نہیں دیا جائے گا، تو وہ بیٹھنے نہیں دے رہے، لیکن ٹیک اوے کر کے یہاں سے ضرور جو ہے وہ چیزیں لے کے جا رہے ہیں، اور ان کو بند نہیں کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے شہریار، ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، مزید بھی آپ سے اپڈیٹ لیں گے۔ ابھی اپنے ناظرین کو بتائیں کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے حکم پر آج سندھ بھر کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ سکھر میں کیا صورتحال ہے، کیا مناظر ہیں، یہ ہم جانیں گے آج نیوز کے نمائندے کیا ہے جمیل۔ سکھر میں کہ آپ کو ابھی کیا صورتحال نظر آ رہی ہے؟ چونکہ 12 بج چکے ہیں، مکمل لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کرانا ہے، شہری انتظامیہ نے بھی کرانا ہے، رینجرز کی بھی خدمات حاصل کی گئی ہیں، پولیس بھی یقیناً پوری کوشش کر رہی ہے، کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی علی بالکل، وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر جو لاک ڈاؤن کا حکم دیا گیا ہے، ابھی اس وقت سے جو ہے لاک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، اور پورا شہر جو ہے اس ٹائم بند ہے۔ کچھ اکا دکا جو ہمیں یہاں پہ شہر میں کچھ موٹر سائیکل وغیرہ کچھ گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، جو لوگ شہر میں آئے ہوئے تھے وہ واپس جا رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے لیے جو ہے اس وقت جو ہے فلیگ مارچ بھی کیا گیا ہے، پاک فوج، رینجرز، پولیس کا مشترکہ جو ہے اس وقت جو ہے فلیگ مارچ کیا جا رہا ہے۔ فلیگ مارچ جو ہے پورے شہر میں گشت کر رہا ہے، اور شہریوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ فلیگ مارچ کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے آ گئے ہیں، فورسز آ گئی ہیں، تو اس پہ جو ہے عمل کیا جائے، لوگ اپنے گھروں میں رہیں، گھروں سے نہ نکلیں۔ اصل مقصد تو یہی ہے کہ لوگوں کو گھروں تک محدود کرنا ہے، تو وہ محدود کرنے کے لیے جو ہے فورسز جو ہیں اس وقت سکھر شہر میں آ گئی ہیں، اس پہ عمل کرایا جائے گا، لوگوں کو گھروں تک محدود کیا جائے گا، کیونکہ سندھ میں جو ہے سب سے زیادہ کیسز ہوئے ہیں، 333 آج کیسز جو ہے رپورٹ ہو چکے ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ جو ہیں سکھر میں 210 ہیں۔ تو اس سکھر میں جو ہے اس وقت جو ہے سخت جو ہے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کرونا وائرس جو ہے اس کو پھیلانے کے روکنے کے لیے واحد طریقہ یہی ہے کہ لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے نہ ملیں، شہر میں جو ہے بالکل ماحول جو ہے اس طرح کا نہ ہو جو ایک دوسرے کے ساتھ ملا جائے۔ یہ وائرس سے ملنے سے ہی جو پھیلتا ہے، اور اس ملنے سے روکنے کے لیے جو ہے حکومت سندھ نے، وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ اقدام اٹھایا ہے، مجبوراً اقدام اٹھایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں لوگوں کو جو ہے تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، کیونکہ دو روز لوگوں کو دیے گئے کہ جزوی لاک ڈاؤن کی کال جو ہے وہ کامیاب نہیں رہی ہے، اس لیے مکمل لاک ڈاؤن کا فیصلہ ہوا سندھ حکومت کی جانب سے، اور اب اس پر بھرپور طور پر عمل درآمد کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شہریار، ایک بار پھر آپ کی طرف آؤں گا، یہ بتائیے گا
چونکہ روشنیوں کا شہر قرار دیا جاتا ہے شہر قائد کو، راتیں جو ہے وہ زیادہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں روشن ہوتی ہیں، لوگ زیادہ تر جاگتے بھی ہیں، رات کو کھانا بھی کھانے کے لیے نکلتے ہیں، گھومنے پھرنے کے لیے نکلتے ہیں. تو یہ جو مکمل لاک ڈاؤن کی آج بات کی گئی ہے، 12 بجے سے عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، اس وقت نظر آپ کو کیا آ رہا ہے؟ لوگ اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں، انتظامیہ کروا رہی ہے بھرپور طور پر؟ علی بالکل آپ نے ٹھیک بات کہی ہے، کیونکہ روشنیوں کے شہر میں اور کراچی کے اندر جو ہے وہ راتوں کو زیادہ لوگ باہر نکلتے ہیں، جس طرح چائے کیفے ہو گئے، چائے پینا، اسی طرح ریسٹورنٹس کے باہر بیٹھا رہا ہے. لیکن آج مکمل طور پر جو ہے وہ لاک ڈاؤن واقعی نظر آ رہا ہے مجھے، اور ریسٹورنٹ کے باہر بھی رش نہیں ہے، لوگوں کا رش بھی نظر نہیں آ رہا. ہاں کچھ منچے یہاں سے ضرور گزرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، رینجر والوں نے روکا تھا، روکنے کے بعد ان کو فوری طور پر جو ہے وہ ہدایت جاری کی تھی کہ آپ فوری طور پر جو ہے وہ گھروں کی طرف چلے جائیں. کیونکہ جو چائے خانے مجھے نظر آئے ہیں، جو ہوٹل نظر آئے، ان کے باہر بھی زیادہ لمبی لائنیں نہیں لگی ہوئی، زیادہ لوگ نظر نہیں آئے. اکا دکا لوگ کوئی آ رہا ہے جو کہ چائے آرڈر کر کے یہاں سے لے کے جا رہا ہے، لیکن بیٹھنے نہیں دیا جا رہا. سندھ حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن کے اندر کچھ چیزیں جو ہے کھلی ہوں گی، جس کے اندر چائے خانے کھلے ہوئے ہوں گے، لیکن بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی. چائے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، اسی طرح آپ ٹیک اوے ڈیلیوری کر کے لے جا سکتے ہیں. پھل سبزی کی دکانیں جو ہیں وہ کھلی ہوئی ہوں گی، دودھ کی دکانیں کھلی ہوں گی، اشیاء خوردونوش کی دکانیں کھلی ہوں گی. لیکن اس کے علاوہ تمام ایکٹیویٹیز کراچی شہر کے اندر جو ہے وہ مکمل طور پر جو وہ بند کر دی گئی ہیں. جم وغیرہ جو تھے، سوئمنگ پول تھے، سب مکمل طور پر جو ہے وہ بند ہیں. اور جو لوگ میڈیکل اسٹاف ہے یا پھر جو بینک کے ملازم ہیں، وہ اپنا کارڈ دکھانے کے بعد جو ہے وہ اپنے آفس کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں. جی جمیل، ایک بار پھر آپ کی طرف آؤں گا، چونکہ سکھر جو ہے وہ سندھ میں سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اور ایک بہت بڑا کوارنٹین سینٹر بھی وہاں پر قائم کیا گیا ہے. یہ بتائیے گا، چونکہ آج صبح ہی اعلان ہو گیا تھا کہ رات 12 بجے سے 15 روز کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کیا جائے گا، تو سکھر کے جو شہری ہیں وہ اپنا ذہن بنا چکے ہیں یا بنا چکے تھے؟ اس وقت سڑک پر کیا صورتحال ہے؟ لوگ نظر آ رہے ہیں آپ کو یا نہیں؟ جی بالکل، اس وقت لوگ تو بالکل نظر نہیں آ رہے ہیں. جب یہ شام سے ہی جو ہے یہاں پہ جو لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ حکومت سندھ کا جو موڈ دیکھ کے کہ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، اس سے پیش نظر جو ہے شہریوں نے سکھر کا رخ کیا، شہر کا رخ کیا، اور شہر میں جو ہے افراتفری مچ گئی. لوگوں نے بازاروں سے سامان خریدنا شروع کر دیا. کوئی گھی خریدا تھا، کوئی چاول خریدا تھا، روزمرہ کی اشیاء خرید رہے تھے. میڈیکل اسٹوروں پہ جو ہم نے رش دیکھا گیا، حالانکہ وزیر اعلیٰ نے کہا بھی تھا کہ سبزی مارکیٹ، روزمرہ کی اشیاء کی ہیں دکانیں یا میڈیکل اسٹور وغیرہ جو کھلے رہیں گے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں کو دیکھا کہ جس طرح عید کا چاند نظر آتا ہے، لوگ خریداری کے لیے نکلتے ہیں، تو اسی طرح وہ ہمیں ماحول نظر آیا کہ لوگوں کو یہی معلوم تھا کہ کل بازار کھلیں گے یا نہیں کھلیں گے، آج ہی خریداری کی جائے. تو بازار جو ہے کھلے رہے اور بازاروں کا رخ کیا لوگوں نے. اور آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بازار والوں نے لوگوں کا رش دیکھ کر ریٹ جو ہیں وہ 20 سے 30% بڑھا دیے. تو لوگوں کے جو ناجائز فائدہ ہے وہ آج اٹھایا گیا. ہم نے دیکھا کہ کیونکہ بازار کل بھی کھلنا ہے یہاں پہ، کیونکہ جو اشیاء خوردونوش کی دکانیں ہیں وزیر اعلیٰ نے کہا ہے وہ کھلیں گی اور ایک ایک شخص کو اجازت بھی دی جائے گی. لیکن اس کے باوجود بھی ہے لوگوں کا رش جو ہے بہت زیادہ تھا. اتنا رش تھا کہ ایک تل دھرنے کے لیے بالکل جزوی لاک ڈاؤن کے فیصلے پر لوگوں نے عمل درآمد نہیں کیا، اسی وجہ سے مکمل لاک ڈاؤن کا فیصلہ ہوا. سندھ سرکار نے یہ کیا اور اب اس پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا گیا ہے. سکھر سے جمیل مغل رپورٹ کر رہے تھے. جمیل آپ کا بھی بہت شکریہ. اور کراچی سے ہمیں شہریار ساجد رپورٹ کر رہے تھے. شہریار آپ کا بھی بہت شکریہ. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ اٹلی والی غلطیاں پاکستان میں دہرانا نہیں چاہتے ہیں. وفاق اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرے. ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہی پڑے گا. انتظار کریں گے تو سب سے زیادہ نقصان غریب کا ہی ہوگا. ہمارا صحت کا نظام صورتحال کا متحمل نہیں ہو سکتا. میں نے 1-2 دن پہلے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا. جتنا جلدی ریاست یا حکومت کورونا وائرس کو کنٹین آئسولیٹ کرتے ہیں، جتنا جلدی ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ہمارا کورونا وائرس پیشنٹس کون ہے، that will allow us to battle this crisis. اٹلی کے عوام کا، اٹلی کے ڈاکٹرز کا، اٹلی کے قیادت کا پورا دنیا کے لیے ایک پیغام ہے. وہ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ جو غلطیاں ہم نے کیے وہ آپ نہ کریں. چیف منسٹر صاحب کافی دیر سے یہ کوشش میں ہے کہ وہ وفاقی حکومت کو سمجھائے کہ ہم فل فور کنٹینمنٹ کی طرف جائے، لاک ڈاؤن کی طرف جائے. جتنا جلدی آپ اقدامات اٹھائیں گے اتنا کم نقصان ہوگا. اگر ہم انتظار کریں گے تو سب سے زیادہ نقصان اس ملک کے غریب عوام کو بھگتنا پڑے گا.